تو جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ 3 ہیں. پہلا گناہ کفر، دوسرا شرک، تیسرا بدعت. کفر، شرک، بدعت، یہ سارے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں. یہ انسان کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کفر کسے کہتے ہیں تو کفر سے میں بچوں گا. میں سمجھتا ہوں شرک کسے کہتے ہیں تو میں شرک سے بچوں گا. میں سمجھتا ہوں بدعت کسے کہتے ہیں تو میں بدعت سے بچوں گا. اگر مجھے معلوم ہی نہیں کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، تو بچوں گا کیسے میں؟ اس لیے بچ نہیں پاؤں گا. اس لیے بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے. کفر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور بدعت والے کام کرنے والے کو بدعتی کہتے ہیں. اب پہلے آئیے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر. کفر کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اردو لفظ ہے کفر. کفر کا معنی انکار. میں نے کہا او بھائی ایک گلاس پانی دو، آپ نے کہا نہیں دوں گا، تو آپ نے انکار کیا کہ نہیں؟ تو آپ کافر بن گئے. انکار کرنے والے کو کافر. ایک اردو، ایک لغات کے حساب سے، مگر شریعت کے قانون کے حساب سے اسے کافر نہیں کہتے جو پانی لانے سے انکار کرے، کچرا جھاڑنے سے انکار کرے، مرشد کی بات نہ مانے، ماں باپ کی بات نہ مانے، اسے کافر نہیں کہتے. شریعت کے قانون کے حساب سے کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کا انکار کرے. اللہ کی ذات اور صفات کا انکار کرے. اب اللہ کی ذات صفات کسے کہتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. آپ سمجھتے چلیے، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. دیکھیے، زید نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا، ماں باپ نے نام رکھا زید احمد. اب اس کا ذاتی نام ہے، کیا ہے؟ زید احمد. زید احمد بڑا ہو گیا. بڑا ہونے کے بعد وہ بہت بڑا شوقین تھا، عالم بن گیا. عالم بننے کے بعد دنیائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، ڈاکٹر بن گیا. اور آگے بڑھا تو انجینئر بن گیا. تو یہ عالم، ڈاکٹر، انجینئر، 3 نام ملے. ماں باپ نے نام کیا دیا تھا؟ زید احمد. یہ اس کی ذات کا نام ہے. یہ جو عالم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ نام صفاتی نام ہے، ایکسٹرا ملے. سمجھ گئے آپ؟ آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے امی ابا نے نام رکھا، تمہارا ذاتی نام ہے. اب کوئی مستری بن گیا تو وہ مستری جو ہے نام کس کا ہے؟ صفاتی نام ہے. میکینیکل بن گیا تو میکینیکل نام کیا ہے؟ صفاتی نام ہے. ڈرائیور بن گیا تو ڈرائیور کا نام کیا ہے؟ صفاتی نام. سمجھ گئے نا آپ؟ تو اسی طرح یہ انسان کے ذاتی اور صفاتی نام ہوتے ہیں. اب وہ زید احمد کسی حادثے میں سر کو ایسا چوٹ آئی، ایسا مار لگا کہ وہ دیوانہ ہو گیا. خود ڈاکٹر تھا، مریضوں کا علاج کرتا تھا. اب ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں. اب علم بھی چلا گیا، عالم بھی نہیں رہا، ڈاکٹر بھی نہیں رہا، انجینئر بھی نہیں رہا. تینوں صفاتی نام مٹ گئے. کیا بچا؟ زید احمد. صرف ذاتی نام بچا. ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نام بھی مٹ جائے گا. کب؟ جب وہ مر جائے گا. تو پتہ چلا انسان کے صفاتی اور ذاتی نام مٹتے ہیں، مگر خدا کا ذاتی نام اللہ تعالی، اللہ عز و جل، یہ خدا کا ذاتی نام ہے. اور خدا کے صفاتی نام بہت ہیں، جیسے رحمان ہے، جلیل ہے، جبار ہے، قہار ہے، کفیل ہے، ستار ہے. یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کبھی مٹنے والے نہیں. اسے کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. انسان کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، اسے چوٹ لگ سکتی ہے، مگر خدا کو نہیں لگ سکتی. اس کے نام ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اور انسان کو موت آ سکتی ہے، صفاتی نام بھی اور ذاتی نام بھی دونوں مٹ سکتے ہیں، مگر خدا کا ذاتی نام بھی نہیں مٹنے والا، صفاتی نام بھی
نہیں مٹنے والا، کیونکہ خدا کو موت کی تو بات دور، اسے نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں، ولا نوم، اسے نیند نہیں ہے، نہ اونگ ہے نہ موت ہے، وہ حی القیوم اس کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے نہ اس کا کوئی بچہ ہے، نہ وہ کسی کا بچہ ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے در کے بھکاری ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب پر حکومت کرتا ہے، اس پر کوئی حکومت نہیں کرے گا، ہر چیز کو فنا ہے، اس کی چیز کو ہمیشہ بقا ہے، وہ خدا ہے، اس کے مثل کوئی نہیں۔ اب بندہ بھی دیکھتا ہے، خدا بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی بولتا ہے، خدا بھی بولتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، خدا بھی سنتا ہے، بندہ بھی دیتا ہے، خدا بھی دیتا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ بندے کا دینا، بندے کا دیکھنا، بندے کا سننا، بندے کا بولنا، یہ سب خدا کی عطا سے ہے، مگر خدا کا دیکھنا، خدا کا بولنا، خدا کا سننا، خدا کا دینا اس کی ذاتی صفت سے ہے۔ تکبیر، ارے رسالت، ارے رسالت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا جو کیا ہے وہ اگر چھین لے تو بندہ بول نہیں پائے گا، بندہ دیکھ نہیں پائے گا، بندہ سن نہیں پائے گا، بندہ ہاتھوں سے دے نہیں پائے گا، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، ناتواں ہے، کم طاقت ہے، کم عقل ہے، مٹنے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، بندہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ بندگی کرتے رہے، جھکتے رہے رب کی بارگاہ میں، رب کو بہت پسند ہے، خدا کی ایسی شان ہے، وہ ہمیشہ بلند ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، ہے جگہ سے پاک ہے، وہ خدا ہے، تو خدا کی ذات ایک ہے، تو ایسے رب کو ماننے والے جو ہیں، اس اللہ کی ذات اور صفات کا رزق دینے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، ہر چیز جو بندے کو عطا کیا ہے وہ سب کا مالک وہی ہے۔ جب اللہ عطا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے کے بعد بندے کو عطا ہوا، اگر عطا نہ کرتا تو بندے کو نہیں ملتا، بندہ مجبور لاچار ہے۔ تو اس خدا کی ذات و صفات کا انکار اگر کوئی کرتا ہے، میں خدا کو مانتا نہیں، خدا نہیں ہے، مجھے رزق خدا نہیں دیتا، میرا کام دیتا ہے، میری گاڑی دیتی ہے، میرا دکان دیتا ہے، میری عقل سے میں کماتا ہوں، میں بڑا چالاک ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میری عقل سے، میرے بزنس سے میں کما کے کھاتا ہوں، جو اس طرح اللہ کی صفت کا، ایک صفت کا بھی انکار کرے وہ کیا ہو گیا؟ کافر، ایمان چلا گیا۔ اللہ کی ذات کا یا صفات کا انکار کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ آپ سمجھ گئے کافر کسے کہتے ہیں؟ ایک کفر کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ یہ باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے صفاتی نام کیا ہیں؟ ہم سنتے ہیں رحمان ہے، رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحیم ہے، رحیم کا مطلب کیا ہے؟ جلیل ہے، جلیل کا مطلب کیا ہے؟ ستار ہے، ستار کا مطلب کیا ہے؟ کریم ہے، کریم کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی کو پوچھ کے وہ معنی کی گہرائی میں جائے، وہ کیسا کرم کرے گا، وہ کیسا رحم کرے گا۔ ارے ماں رحم کرتی ہے بچے پر، وہ 70 ماں کی ممتا سے زیادہ رحم بندے پر کرتا ہے، تو اس کی رحمت سمجھ میں آئے گی۔ جتنا بندہ اس کی گہرائی میں چلا جائے گا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا آئے گا۔ یہ اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام، اس پر کتنا ہمارا گہرا ایمان ہوگا اتنا وہ کامل اکمل ہوگا۔ میرا اللہ ہر بار میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ کر یہ کہتا ہے کہ بتا میرے سوا تیرا کون ہے۔